پیغمبر کا دوش مبارک اتنا حسین تھا، پیغمبر کا سراپا اتنا حسین تھا، علی کو اور لوگ داد تحسین دے رہے ہیں۔ جب میری گفتگو کا وقت آیا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی شخصیت نے سیرت رسول پر گفتگو کی، لیکن یہ جو آنکھیں بتائی گئیں، یہ جو دوش بتایا گیا، یہ جو زلفوں کا تذکرہ ہوا، یہ جو خوبصورت سراپا کا تذکرہ ہوا، تو یہ آنکھیں صورت النبی ہیں، سیرت النبی نہیں ہیں۔ یہ زلفیں صورت النبی ہیں، سیرت النبی نہیں ہے۔ یہ دوش صورت النبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے۔ یہ سراپا صورت النبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے۔ سیرت النبی یہ ہے، آنکھیں صورت النبی ہے، جنہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بتائیں وہ سیرت النبی ہے۔ یہ زلفیں صورت النبی ہیں، جن کے ہاتھوں میں مہار بنا کے دے دی جائیں زلفیں وہ سیرت النبی ہے۔ یہ دوش صورت النبی ہے، جسے دوش پر کھڑا کریں وہ سیرت النبی ہے۔ یہ سراپا صورت النبی ہے، یہ سراپا جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے وہ سیرت النبی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ کا مالا علی کا مالا نبی کا مالا نبیوں کا ناصر سب کا مالا فاتح خیبر فاقی کا اثر اس کلندر زور سے بولو بابا بلند ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب پیغمبر کی سیرت کا اثر کیسے ہو؟ اس لیے کہ سیرت تو پہنچی نہیں، سیرت کے نام پر سورت پہنچی۔ اچھا ہم نے کہا یہ بتائیے کہ یہ جو سیرت کے نام پر سورت بیان ہو رہی ہے، اس سے کچھ فائدہ بھی ہے؟ کہاں اس کا ذکر سننے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آنکھوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، دوش کا تذکرہ سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، سراپا کا تذکرہ سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بھائی 1400 سال کے بعد ایک خوبصورت نتیجہ دینا چاہتا ہوں، ذرا متوجہ ہو جائیں کہ 1400 سال کے بعد وہ آنکھیں جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، بھائی آنکھوں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، آنکھوں کا تذکرہ میں سن رہا ہوں، کیا دیکھی؟ کیا نہیں دیکھی نہیں؟ اچھا دیکھی نہیں، یہ زلفیں آپ نے دیکھی؟ کیا نہیں دیکھی؟ یہ دوش آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ سراپا آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا؟ 1400 سال کے بعد جو آنکھیں آپ نے دیکھی نہیں، جو زلفیں آپ نے دیکھی نہیں، جو دوش آپ نے دیکھا نہیں، جو سراپا آپ نے دیکھا نہیں، 1400 سال کے بعد اس کا تذکرہ سن کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ کا انصاف کہ 1400 سال کے بعد جو صورت دیکھی نہیں تھی اس کا تذکرہ سن کے آپ کا ایمان بڑھ گیا، اور جو اپنی گود میں پال کے یہ صورت امت کو دے دے وہ مسلمان بھی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و علیہ بابا نے بلند ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بس تولیدان گرامی، المیہ یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کو ہم نے دنیا تک پہنچایا نہیں۔ اور پیغمبر کی سیرت کو ہم نے کیوں نہیں پہنچایا؟ اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد جن کے پاس سیرت تھی وہ ہمارے پاس رہے نہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تو ڈنمارک میں جو کارٹون چھپے پیغمبر اسلام کے، یہ تو اب کی بات ہے، میں بہت عرصے پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ہندوستان میں پنڈت شردھانند نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا انہوں نے رنگیلا رسول۔ جب یہ کتاب چھپ کر منظر عام پر آئی تو علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ پنڈت شردھانند کو قتل کر دیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوشیلے نوجوان نے انہیں قتل کر دیا اور اس کے بعد اسے پھانسی کی سزا بھی ہوئی۔ تو پنڈت شردھانند نے
یہ کتاب لکھی. جب انہوں نے کتاب لکھی اور یہ انٹروڈیوس ہوئی کتاب اور کنٹروورسی ہوئی, تو ایک جرنلسٹ نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ نے لکھی کہاں سے, یہ رنگیلا رسول, اتنی بڑی شخصیت کے لیے یہ آپ نے یہ ٹائٹل جو دیا یہ آپ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ لکھا ہی نہیں اپنی طرف سے. پھر کہا کہ میں ثابت کر دوں جو لکھا ہے مسلمانوں کی کتابوں سے لکھا. بھائی توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا, جو انہوں نے لکھا ہے اس کو میں نے منتقل کر دیا اپنی اس کتاب کے اندر. بھائی عجیب انصاف ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو قتل کرتا ہے وہ بھی مجرم ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو 300 دفعہ دو لگتی ہے دفعہ قاتل کے اوپر, لیکن جو قاتل کے ہاتھ میں اسلحہ تھماتا ہے, پسٹل تھماتا ہے, وہ بھی قتل سے بری نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی برابر کا مجرم بنایا جاتا ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو آپ نے عقل کے دروازے پر عقیدت کا اندھا پہرے دار بٹھا رکھا ہے, عجیب بات ہے کہ پنڈت شردھانند تو قتل کر دیے جائیں, ان کو لکھنے کا جو میٹر ہے ان سے آج بھی عقیدت باقی ہے. صلوات پڑھیں محمد باواد بلند ایک اور صلوات پڑھیے. تو پنڈت شردھانند نے رنگیلا رسول لکھا تو امت اسلامیہ میں کھلبلی مچ گئی کہ اسے قتل کر دو. اچھا عزیزو, بھرپور توجہ چاہتا ہوں کہ رنگیلا رسول تو لکھا گیا, آج تک کوئی رنگیلا علی نہ لکھ پایا. اب ذرا سا غور کیجئے کہ رنگیلا رسول تو لکھا, آج تک دنیا میں رنگیلا علی نہ لکھا جا سکا. وجہ کیا ہے؟ وجہ عزیزو یہ ہے کہ رنگیلا رسول لکھا گیا, رنگیلے اہل بیت نہ لکھی جا سکے, رنگیلا علی نہ لکھا جا سکا. اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے دلیل ہے. میری دلیل یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت حکومت والوں ہاتھوں سے پہنچی. دنیا میں جو پیغمبر کو پہنچایا گیا, پیغمبر کی سیرت پہنچائی گئی, وہ حکومت والے ہاتھوں سے پہنچی. تو ہوا کیا کہ پیغمبر کی جگہ پر آ کر جب بادشاہ سلامت بیٹھے, توجہ کیجیے گا, جب پیغمبر کے مقام پر آ کر بیٹھے تو پیغمبر کے مقام پر بیٹھنے کا تقاضا یہ تھا کہ اتنے بلند ہو جائیں کہ پیغمبر کے برابر بن جائیں, اتنے بلند ہوں کہ پیغمبر جیسے ہوں, سیرت پیغمبر جیسی ہو, پرسنالٹی پیغمبر جیسی ہو, کردار پیغمبر جیسا ہو, عظمت پیغمبر جیسی ہو. تو پیغمبر کے مقام پر وہ بیٹھے جو پیغمبر جیسا ہو. تو بادشاہ سلامت جو بیٹھے تو خود تو پیغمبر کے برابر نہ پہنچ سکے کہ ہم تو پہنچ نہیں سکتے, پیغمبر کو اپنے برابر لے آؤ. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اندر رنگیلا رسول بھی لکھا گیا, کارٹون بھی چھاپے گئے. رنگیلا علی اس لیے نہ لکھا جا سکا کہ جو قید خانوں میں بند کر دیے گئے, بھوک جن کا مقدر بن گئی, قتل کیے جانا جن کا مقدر بن گیا, انہوں نے کہا ہم سولیوں پر لٹک کے علی کی سیرت کو پہنچائیں گے, ہم دیواروں میں چن کے آل محمد کی سیرت کو پہنچائیں گے. اور جب دنیا میں یہ سیرت عام ہوگی تو دنیا دیکھے گی کہ جس کا علی اس کردار کا ہے, علی کا پیغمبر کس کردار کا ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات عزیزان گرامی, تو اگر آج عظمت پیغمبر کو قائم کرنا ہے تو اسی دروازے پر آنا ہوگا کہ جس دروازے پر سیرت پیغمبر محفوظ ہے. گفتگو کا وقت نہیں ہے عزیزان گرامی, یہ ایک ماں سے منسوب اصال ثواب کی مجلس ہے اور بڑا کردار ہے ماؤں کا بچوں کو بنانے میں, خاندان کو بنانے میں, معاشرے کو بنانے میں, سوسائٹی کو بنانے میں, قوم کو بنانے میں ماں کا بڑا کردار ہے. اسی لیے صادق آل محمد نے فرمایا
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کریں تو اپنی ماں کو دعا دینا کہ انہوں نے خیانت نہیں کی تھی. تو آج جو آپ اس فرش ادا پر آ کر بیٹھے ہیں، یہ آج جو مرحومہ کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، تو مرحومہ نے پروان چڑھایا محبت اہل بیت کے سائے کے اندر، اور پلٹ کر آج وہی ایصال ثواب ماں کو پہنچایا جا رہا ہے. اور عزیزان گرامی، اب گفتگو آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کیا فرمایا تھا امام نے. میں نے امسٹر کی مجلس میں بھی اس بات کو عرض کیا تھا، اب دوسری طرح سے پھر ایک بار عرض کر دوں. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. امام فرماتے کہ اگر تمہارے دل ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کریں، تو میں نے عرض کیا تھا، جو لوگ ہیں موجود وہ جانتے ہیں کہ دنیا کا جتنا لٹریچر ہے، عربی لٹریچر ہو، اردو لٹریچر ہو، پرشین لٹریچر ہو، سب میں محبت کا مزاج گرم بتایا گیا ہے، جلنے والی جس میں محبوب جلتا ہے. ساری دنیا کے لٹریچر کے خلاف جا کر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دل ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت آگ ہے جس میں محبوب جلتا ہے، رقیب خوش ہوتا ہے. ہماری محبت وہ ہے کہ جس سے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. تو عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو محبت آل محمد کا معاملہ ہے، وہ میں نے گفتگو کو ختم کیا اور باب مسائل میں داخل ہونا چاہتا ہوں. یہ جو محبت آل محمد کا معاملہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے کمرے کے اندر ہیٹر بھی ہے اور آپ کے کمرے میں اے سی بھی ہے، یعنی اس کا ٹھنڈا بھی ہے اور گرم بھی پارٹ ہے، دونوں پارٹ ہیں اس کے. تو اچھا، جب آپ الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ اس طرح کی تو کوئی اپلیکیشن نہیں دیتے کہ ہمارے یہاں ایک ٹھنڈا کنیکشن دیجئے، ایک گرم کنیکشن دیجئے. ایسا تو کہیں کوئی سسٹم نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں الیکٹریسٹی کا کنیکشن چاہیے، وہاں سے الیکٹریسٹی کا کنیکشن آ گیا. اب آپ نے یہاں پر اے سی کے اندر ٹھنڈا کنیکشن لیا، بٹن دبایا، کمرہ ٹھنڈا ہونے لگا، بٹن دبایا، کمرہ گرم ہونے لگا. عزیزان گرامی، الیکٹریسٹی تو ایک ہی تھی مگر بناوٹوں نے بدل دی تاثیر. توجہ کیجیے گا، ان کے یہاں آیا تو گرم ہو گیا، ان کے یہاں آیا تو ٹھنڈا ہو گیا. محبت علی کی تاثیر تو ایک ہے مگر بناوٹوں کا فرق ہے. کسی کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، کوئی انگاروں پر لوٹ جاتا ہے. بس عزیزان گرامی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور یہ جو ایام ہیں، یہ ایام آپ کو معلوم ہے کہ اسیروں کے ایام،